أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحیم. صدق اللہ. عزیز ساتھیوں، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا. عزیز ساتھیوں، 8واں پارہ ہے، سورہ انعام ہے، اور ہم نے اس کی سورہ انعام کی 161 آیات پڑھ لی ہیں. گزشتہ آیات بینات میں ہم یہ پڑھ اور سن آئے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندو، نیکی ایک کرو گے اس کے بدلے تمہیں 10 نیکیاں دی جائیں گی، اور اگر برائی کرو گے تو بس ایک برائی کا بدلہ ہی تمہیں دیا جائے گا. اور یہ فرمایا کہ میرے محبوب آپ کہہ دیجیے یہی سیدھا راستہ ہے جس پر میں چل رہا ہوں، اور یہی راستہ وہی دین قیم ہے جو ابراہیم لے کر آئے تھے. اور ابراہیم کیا تھے؟ حنیفاً یکسو تھے اپنے جد و جہد میں، اپنے پیغام میں، اپنی منزل میں، کہ اپنے رب کے ساتھ مخلص تھے. وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے. یہ تھی گزشتہ آیات. آج کا سبق آیت نمبر 162 سے شروع ہوتا ہے. اس میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل، میرے محبوب یہ بھی انہیں بتا دیجیے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیایا، میری زندگی، و مماتی، میری موت، للہ رب العالمین، یہ اس رب کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے، پالنے والا ہے. اس آیت میں پوری انسانی زندگی کا نچوڑ بتا دیا کہ انسان کی زندگی کیا ہے اور مومن کو اپنے رب کے ساتھ تعلق کو کس طرح جوڑنا ہے. تو یہ بتا دیے نماز کیا ہے، انسان کی بندگی کا طریقہ، اور 5 وقت رب کے سامنے حاضر ہونے کا طریقہ ہے. اور اس حاضری میں وہ انسان اللہ کے سامنے بندہ مومن اقرار کرتا ہے اللہ میں تیرا ہی وفادار ہوں. ایک دفعہ اعلان کر کے پھر دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ پھر چوتھی 5ویں بار اعلان دن میں کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا ہی غلام، تیرا ہی بندہ رہوں. ونسکی، نسک کا مطلب قربانی ہے، لیکن نسک کا لفظی معنی ہے اسی جگہ کی طرف بار بار جانا. اسی لیے حج کے جو ارکان ہیں جنہیں مسلمان میدان عرفات، مینا، مزدلفہ ان کو جو ادا کرتا ہے، طواف حج کے دوران جو کرتا ہے، احرام باندھتا ہے، اس کو مناسک حج کہا ہے.
نسک کا لفظی معنی ہے کسی طرح بار بار جانا، چونکہ حاجی ہر سال اس رب کے گھر کی طرف جاتے ہیں، اس لیے ان سارے امور کو قرآن نے مناسک کہا ہے۔ لیکن نسک کا معنی ہے بندگی، عبادت کرنے والا، جو ظاہر عبادت کرنے والا اسے ناسک کہتے ہیں۔ یہاں گویا کہ بتا دیا کہ انسان کی پوری زندگی اس کے بار بار لوٹنے کی جگہ ہی ہے، گھر اس کا بار بار لوٹنا ہے، دکان، کاروبار، ملازمت کی طرف بار بار انسان کی زندگی نے پلٹنا ہے۔ یہ گویا کہ انسان کی پوری زندگی بار بار ایک معاملے، رشتہ داروں کی طرف بار بار انسان توجہ کرتا ہے، اپنے برادری کو اکٹھا کرنے کے لیے کرتا ہے۔ دیگر معاملات میں دیکھیے، ہم سب اپنا جائزہ لیں، ہم بار بار گھر، کاروبار، دکان، تجارت، آپس میں میل ملاقات، سب یہ بار بار ہی کرتے ہیں۔ قرآن نے پوری زندگی کو مناسک قرار دیا ہے، کہا ان صلاتی و نسکی، میری پوری زندگی جو ہے، میری نماز پوری زندگی، وہ محیاج، اور میری پوری زندگی کے معاملات، وہ مواتی، میرا مرنا، سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہاں دیکھیے صلاۃ کو زندگی کے مقابلے میں لایا گیا، نسک کو ممات کے مقابلے میں لایا گیا۔ ذرا غور دیکھیے کہ نماز گویا کی زندگی ہے، ان الصلاۃ و نسک، دو باتیں، و محیاج و مماتی، یہاں دو باتیں، صلاۃ کو محیا کے ساتھ جوڑیے، نسک کو مماتی کے ساتھ جوڑیے، تو پوری بات سمجھ میں آتی ہے کہ نماز زندگی ہے، محیاج، اور نسکی یعنی کہ عبادات انسان کی پوری زندگی، اس میں کسی بھی لمحے موت آ سکتی ہے۔ وہ جو موت ہے وہ خالص اس حالت میں آئے کہ انسان بندہ مومن ہی ہو۔ لا شریک لہ، میں لا شریک، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ وہ بذالک امرت، تو مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، کہ میں پہلا مسلمان، پہلا مطیع فرما بردار بنا۔ ابھی بات جاری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے حضور فرما رہے ہیں لا شریک لہ، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اب دیکھیے حضور تو کسی کو شریک ٹھہراتے ہی نہیں تھے، آپ کی زندگی تو پوری عبادت ہی تھی، آپ کے چلن پھرن تو سارا کام عبادت ہی تھا، اس کے اظہار کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ بتانا مقصود یہ تھا کہ اس امت کو اپنی زندگی کا ان چیزوں کو حصہ بنانا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال مکہ کی مشکلات کی ضرورت نہیں تھی، بدر و احد میں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ حضور اپنے رب کے محبوب تھے، اور یہ کیسے ممکن ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اسے آپ تکلیفوں میں دیکھیں؟ آپ تو بدرجہ اتم کوشش کریں گے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، ایک تعلق رکھتے ہیں، اس کی ہر چیز آپ اس کے سوچ سے پہلے مہیا کر دیں۔ والدین سے محبت بندہ کرتا ہے، بہن بھائیوں سے محبت کرتا ہے، اپنے استاد و ٹیچر سے محبت کرتا ہے، آپ نے زندگی میں کہیں نہ کہیں حصوں میں ہر ان چیزوں سے، ان لوگوں سے محبتیں کی ہوں گی یا کر رہے ہوں گے۔ آپ کی خواہش ہوگی اس کی سوچ سے پہلے وہ چیز کے حوالے کر دی جائے۔ تو اللہ تو بدرجہ اتم محبت کرتا ہے اپنے محبوب سے۔ یہ پوری 23 سال کی زندگی اس امت کو دکھانا مقصود تھی کہ امت کے لوگوں، جو میرا اتنا محبوب ہے، اشارہ کرے میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں، وہ امت کے لیے روئے تو میں امت کی بخشش کے فیصلے کر دوں۔ اس کے لیے مکہ اور مدینہ کی تکلیفیں، مشقتیں اس لیے نہیں اٹھوائی گئی کہ اس سے مجھ پر کچھ معاملہ تھا، اس سے کوئی ناراضگی تھی، اس امت کے لیے کہ امت کو اپنی زندگی میں کوئی راہ متعین کرنی ہے۔ اگر مشکلات آ جاتی ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، تو سمبل اور نمونہ ان کے سامنے میرے محبوب کی ہستی رہے۔ اس نے اگر تکلیفیں اٹھائی ہیں اس ہستی نے، تو ہمیں کیا ہے؟ تو یہاں یہی بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو، یہ اس امت کا مرکزی نقطہ نگاہ ہونا چاہیے، اس کی نماز، اس کے مناسک کی عبادات، اس کی بندگی، اس کے جینا اور مرنا رب کے لیے ہو، اور وہ اعلان کرے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور حضور فرماتے ہو کہ ذالک امرت وانا اول المسلمین، پہلا مسلمان میں ہی ہوں۔ اس سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے کائنات کے جو اللہ نے بنایا، سب سے پہلے جس نے ایمان کا اظہار کیا پوری کائنات میں، انسانوں میں، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ اور بعض مفسرین محدثین نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی نبی ہوتا ہے، سب سے پہلا اس امت کا مومن وہ خود نبی ہوتا ہے۔ اور خود اللہ نے اپنے محبوب کے ایمان کا ذکر کیا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سورہ بقرہ کی آخری آیات کے اندر۔ یہاں بھی سنا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمُونَ، اہل ایمان میری زندگی کو دیکھو، میں پہلا مسلمان، میں مشقتیں اٹھا رہا ہوں، تکلیفیں اٹھا رہا ہوں، تمہیں کیا ہے؟ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، میرے محبوب ذرا آپ ان کو بتا دیجئے، کہہ دیجئے، أَغَيْرَ اللَّهِ، آ کا مطلب ہے کیا غیر اللہ، اللہ کے علاوہ ابغی میں تلاش کروں ربًا، کوئی رب، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، وہ تو ہر چیز کا رب ہے، وَلَا تَكْسِبُ، نہیں کمائے گا، کل نفس، ہر شخص، الا علیہا، مگر وہ اسی پر ہے، ولا تزر، کوئی بوجھ
نہیں اٹھائے گا وازرۃ بوجھ اٹھانے والا وزر اخرى کسی دوسرے کا بوجھ، ثم الی ربکم پھر تمہیں اپنے رب کی طرف مرجعکم پلٹنا ہے، فینبئکم وہ تمہیں پس باخبر کر دے گا بما کنتم فیہ تختلفون جس پر تم آپس میں اختلاف کر رہے ہو۔ یہاں بڑی اہم بات بتائی اس آیت میں، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر اب غیر ربن کسی اور کو رب بنا لوں؟ حالانکہ فکرہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اللہ بنا لوں۔ معاملہ تو یہ تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اللہ یا الہ بنا لوں، تو اب غیر ربن کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو میں رب بنا لوں؟ رب کا مطلب کیا ہے؟ پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ اس کے بعد وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وہ ہر چیز کا پالنے والا ہے، ہر چیز کی پرورش کرنے والا ہے۔ پوری کائنات میں دیکھیے سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، ہر چیز ایک لگی لپٹی بندھی ہوئی چیز سسٹم کے اندر چل رہی ہے، اور انسان پکار اٹھتا ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا، اس کو پالنے والا، اس کو پوری فکر اور نظر رکھنے والی کوئی ہستی ہے۔ ایون کہ انسان کے اندر کا جو نظام ہے وہ بھی انسان حیران ہے کہ وہ بھی کسی کا پابند تو ہے۔ میں اپنے دل کی دھڑکنیں اور اپنے معمول کے مطابق کم یا تیز نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنے گردوں کا استعمال اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا ہوں، دل جو بلڈ کو پمپ کر رہا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا ہوں۔ گویا کہ انسان کے اندر کا سسٹم اور پوری کائنات کا سسٹم ایک ہی رخ پر چل رہا ہے، صرف انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اختیار کو بھی اس پالنہار کے سامنے سرنڈر کر دے۔ جہاں یہی بات کہی جا رہی ہے قُل لَا غَيْرَ اللَّهِ کیا میں اللہ کے علاوہ ابغی تلاش کو ربن کوئی اور پالنے والا؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وہ تو ہر کائنات کی ہر چیز کو پال رہا ہے، میرے جسم کے اندر کے معاملات سے لے کر سارے کائنات کو۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا لیکن یاد رکھو جس نے کوئی گناہ کیا یا کوئی اچھائی کی، تقسیم کا معنی ہے کمانا، انسان اچھا جو کرتا ہے وہ بھی کمانا کہتے ہیں، ہر وہ چیز جو کوشش کے ساتھ کی جائے۔ ہم دیکھتے ہیں گناہ کے لیے بھی انسان کوشش کرتا ہے اور اچھائی کے لیے بھی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے بہترین لفظ اللہ نے تقسیم استعمال کیا ہے، ولا تقسیم کل شیء، ہر انسان جو کوشش کرتا ہے کل نفس الا علیہ وہ اسی کے اوپر ہے، اچھائی کرے گا اس کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، برائی کرے گا وہ خود اللہ کے سامنے جواب دے ہوگا، یہ نہیں کہے گا اللہ میں فلاں کو دیکھا تھا تو یہ میں نے حرکت کر لی۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں تو میں کر لیا تو پھر بھی ہو گیا۔ اسلام کہتا ہے ایسا نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں ولا تقسم کل نفس الا علیہا، جس شخص نے جو برائی یا اچھائی کی ہے اس کو خود وہ لے کر آئے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى اور کوئی اس دن جو بوجھ اٹھانے والا، یعنی کہ اللہ نے کہا نیکیوں اور گناہ کو بوجھ کی تشبیہ دی، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنے بوجھ کو لے کر آئے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو تم نے تنہا رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ تنہا آپ کو عدالت بلا لے کسی جگہ پر، یا کسی تھانے دار کے سامنے، یا کسی بڑے کے سامنے، کسی افسر کے سامنے آپ کو جانا پڑ جائے۔ تنہا تو بڑا مشکل ہوتی ہے، میں کیا گفتگو کروں گا، کیا بات کہوں گا، اپنے آپ کو کیسے میں دامن اپنا صاف کروں گا، 100 سوالات، اور انسان کانپتا ہوا ڈرتا ہوا جاتا ہے۔ اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی یہاں پر کہ رب کی کبریا کے سامنے ہر انسان نے ذاتی طور پہ اپنے بوجھ کو لے کے جانا ہے۔ ثم الی ربکم مرجعکم، تمہیں رب کی طرف پلٹنا ہے۔ ہم دیکھو جو بھی انسان ہے چند سالوں کے بعد کہاں جا رہا ہے، رب کی طرف ہی تو پلٹ رہا ہے۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، جو تم اختلاف آپس میں چھوٹے موٹے رکھتے ہو، لڑائی جھگڑے مذہب کے لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، دیگر لحاظ سے، اللہ کہتے ہیں ہر چیز کی تمہیں اللہ خبر دے دے گا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی ہے جس نے تمہیں خلیفہ بنایا زمین پر۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور بعض کو بعض سے جو ہے بلند کیا درجات و درجوں میں۔ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہاری آزمائش کرے، فِي مَا آتَاكُمْ، جو کچھ تمہیں اس نے تمہیں دیا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، وہ بہت جلد پکڑ کرنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن وہ بخشنے والا بھی اور مہربان بھی ہے۔ اس آیت میں بتایا کہ تم مکہ کے لوگوں تم کوئی نئے نہیں ہو، تم سے پہلے یہاں پر کوئی اور قوم آباد تھی، اس سے پہلے کوئی اور قومیں آباد تھی۔ غور تو کرو، اللہ نے مسلسل اس زمین پر کبھی کسی کو خلافت عرضی دی، کبھی کسی کو دی۔ یہ ایسا نہیں ہوا کہ صدیاں سال ایک ہی وہاں پر رہا ہو انسان۔ ہمارے ہاں بھی دیکھ لیجیے، یہ ہڑپا ہمارے قریب ہے، یہ کتنے سالوں 5000 سال پہلے یہ آباد تھا،
ہم میں سے کوئی بھی یہاں نہیں تھا۔ ہڑپا اسٹیشن کی صورتحال آپ کے ساتھ خود بتاتے ہیں، آپ لوگ یہاں کچھ سالوں پہلے نہیں تھے، کچھ سالوں پہلے چٹیل میدان تھا، اللہ نے آپ اور ہمیں آباد کیا۔ کچھ عرصے بعد ہو سکتا ہے یہاں کچھ اور لوگ آ کر آباد ہو جائیں، تمہیں خلائف فی الارض، تمہیں ایک کے بعد تمہیں دوسروں کا نائب بنایا اور تمہیں درجوں میں تقسیم کیا۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مفلس ہے، کوئی لاکھوں کروڑوں اربوں میں کھیل رہا ہے، کوئی دانے دانے کا محتاج ہے۔ کس طرح آپ نے زندگی کو گھسیٹے، اور کچھ ایسے لوگوں نے پتہ ہی نہیں ہمارا بینک بیلنس کتنا ہے، ہماری زمینیں اور جائیدادیں کہاں کہاں پر کتنی۔ اللہ نے فرمایا یہ درجات ہم نے ہی لوگوں کے بنائے ہیں۔ کیوں بنائے ہیں؟ لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ ہم تمہاری آزمائش کریں، دولت دے کے بھی اور پائی پائی کے محتاج کر کے بھی تم اس آزمائش میں کہاں تک اترتے ہو۔ اور اسی طریقے سے بعض کو اللہ نے علم دیا ہے، ڈاکٹر بنایا، کسی کو انجینئر بنایا، کسی کو کوئی علم دیا، کسی کو کوئی علم دیا۔ یہ علم جو اللہ عطا کرتا ہے اس کو بھی اللہ نے فرمایا یہ بھی آزمائش ہے، یہ پیپر ہیں، ہر ایک کو اللہ نے پیپر تھما دیے، کسی کو کسی چیز کا، کسی کو مال کا، کسی کو دولت کا، کسی کو اولاد کا، کسی کو عہدے کا، کسی کو کسی فیلڈ کے اندر ماہر بنا کر یہ اس کے ہاتھ میں پیپر تھما دیے ہیں۔ یہ تمہاری آزمائش ہے، امتحان کا ہے، اس کو حل کرو اور پھر رزلٹ تمہارا کہاں ہوگا؟ میدان حشر میں۔ فیما آتا، جو کسی کو حسن دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا، جو جو عطائیں اللہ نے تمہیں دی ہیں سب کے سب یہ آزمائشیں ہیں، امتحانی پرچہ ہے جس کو تمہیں حل کرنا ہے۔ پھر ساتھ کہ ان ربک سریع العقاب، عقاب کہتے ہیں پکڑ کو، سریع کہتے ہیں تیز ترین، کہ اللہ کی پکڑ بہت، تمہارے رب کی پکڑ بہت تیز ترین ہے۔ دیکھیے پہلے زمانے میں انگلیوں پر حساب و کتاب ہوتا تھا، اس کے بعد پھر جو ہے ہندسوں میں شکل میں، کچھ کاغذوں کی شکل میں آ گیا۔ اب آپ کے پاس کیلکولیٹر کیسا زبردست ہے، اب کتنی سے بڑی رقم لکھیں، ایک بٹن کلک کریں اور پورا آپ کے سامنے اس کا رزلٹ آ جاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب اس سے بھی تیز ترین حساب لینے والے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے بکھیر کر ہمیں بتا دی کہ جو تمہارے نظروں کے سامنے ہے، تو اللہ کا نظام کتنا بڑا ہوگا۔ ان ربک سریع العقاب، تمہاری پکڑ کرنے میں تمہارا رب بہت تیز ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس آخری آیت میں ساری ٹھنڈ ڈال دی، پوری سورت، یہ واحد صورت ہے سورہ انعام جو مکمل نازل ہوئی۔ اور صورتیں یعنی کہ آپ کے آخری دور میں جب آپ مکہ کی زندگی کے آخری ایام میں تھے، پوری صورت اللہ نے اکٹھی اٹھا، اس پوری صورت میں کشمکش ہے، یہ اور وہ، یہ چیز حرام، یہ چیز حلال، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہوگا، وہ ہوگا، عذاب کے تذکرے، انبیاء کے تذکرے، کیسی تذکرے۔ آخری آیت میں کیسی ٹھنڈک رہا، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ کیسا رب ہے، کیسا مہربان رب ہے، ساری باتیں بتا کر اپنی محبتوں کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہاں بھاگو گے، کہاں بھاگ کے جاؤ گے، عید المفر، کہاں بھاگ کے جاؤ گے، ہمیں بھاگ کر اسی کی طرف پلٹنا ہے، کیوں نہ اپنے محبوب کی طرف پلٹے، کیسا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس نے ہر صورت کے شروع میں 2 دفعہ اپنی رحمانیت کا نام لے کے اعلان، کوئی صورت کھولی ہے سوائے سورۃ توبہ کے، وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی۔ اس چیز نے ہمیں اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ رب کیسا سخت ہے، رب تو بڑا مہربان، وہ دیکھتا ہے کوئی تو ہو اس کی طرف قدم بڑھانے والا، کوئی تو ہو اس سے مانگنے والا، کوئی تو ہو ایک قدم چلنے والا، اور ہم لوگ کیسے اس سے بھاگ رہے ہیں، کئی مجبوریاں کھڑی، یہ مجبوری، وہ مجبوری، ہم اس کے سامنے مجبوریوں کا اظہار کیے ہوئے۔ وہ کہتا ساری مجبوریوں کے باوجود بھی ایک لمحے کے لیے مجھے سوچ لو، ایک لمحے کے لیے میری طرف بڑھاؤ، میں تمہیں کیسے، حدیث میں آتا ہے نا کہ ساری زندگی اپنے بت کو پکارتا رہا، یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم، ایک لمحہ غلطی سے منہ سے لڑک گیا، یا سمد یا سمد، ایک دفعہ نکلا، اللہ کا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، تو اللہ نے، فرشتوں نے کہا یا اللہ، وہ ساری زندگی بت کو پکارتا رہا، ایک دفعہ غلطی سے تیرے منہ سے، اس کے منہ سے یا سمد، اے بے نیاز، تیرے صفاتی نام نکلا، تو نے کہا لبیک یا عبدی۔ کہا وہ تو بت تھا، اس کی بات تو سن نہیں رہا تھی، کیا میں بھی نہ جواب دیتا اپنے بندے کی آواز؟ وہ کیسا ہے؟ موسیٰ صاحب جا رہے، ایک چرواہے کو دیکھا، وہ کہہ رہا ہے کہ کاش اللہ پتہ نہیں کتنے عرصہ ہو گیا، ان پڑھ سے جاہل ہوتے ہیں، اس کی ان کی محبت کا اپنا انداز ہوتا ہے، پتہ نہیں تجھے کسی نے نہلایا ہوگا کہ نہیں نہلایا ہوگا، تیرے سر میں کسی نے کنگھی کی ہوگی تو نہیں کی ہوگی، اپنے محبت کا اظہار کر رہا ہے، مسلم ہم سن رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے،
میرے پاس آتا، میرے سر کو دھلاتا، تیری کنگھی کرتا. کیا محبت کی کوئی پیمانے نہیں ہوتے ہیں. یہ رب کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے، جڑ جایا کرتا ہے. مسلم ڈانٹا ہوئے اللہ تو اس چیز سے پاک ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے. جب وہ اللہ کے پاس پہنچے کہا موسیٰ میری محبت کا اظہار کر رہا تھا، اس کو ڈانٹ کے آئے ہو، طریقے سے سمجھا دیتے کیا کر کے آئے. تو اللہ کے سب محبتوں کے انداز ہیں. لوگوں آؤ اپنے رب سے محبت کریں، اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. یہ محبتیں ہی ہیں جو دنیا و آخرت میں ہماری کامیابی کا سہارا بنے گی. یہ وہ صورت ہے انعام جو آج الحمدللہ آپ کے سامنے مکمل ہوگی. یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے 70,000 فرشتے جب اس کو اپنے جلووں میں اپنے پروں میں لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حاضر ہوئے اور یوں ہی جبریل نے آپ کے سینے کے اوپر اس کو اتارا، آپ کے دل پر اتارا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جن کے گھروں میں بیماری یا تکلیف یا پریشانی ہو وہ سورہ انعام کو ضرور پڑھیں، اللہ اس گھر کو بیماریوں سے پاک کر دے گا. ہمیں چاہیے ان سورتوں کو پڑھیں، سمجھیں، سینوں میں اتاریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام